تو آج ہم نا 3 ستارے کی قسط 205 کے کچھ خاص حصوں پہ بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ جو کلپس ہیں ان میں ترکان، عمر، سمر مطلب رشتے بہت ہی الجھے ہوئے لگ رہے ہیں، تنازعات بڑھ رہے ہیں۔ ہاں بہت زیادہ۔ اور مقصد صرف یہ دیکھنا نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ کردار ایسے فیصلے کیوں کر رہے ہیں، ہے نا؟ بالکل، اصل میں ان فیصلوں کے پیچھے کیا چل رہا ہے؟ جی، اور ان سینز میں نا آپ کو نفسیاتی دباؤ، وہ پرانی خاندانی باتیں، غلط فہمیاں، سب کچھ نظر آئے گا۔ اور یہ سب مل کر نا انہیں ایسی جگہ دھکیل رہا ہے جہاں سے مطلب واپسی مشکل لگتی ہے۔ صحیح۔ تو شروعات کرتے ہیں وہ ہوٹل والے سین سے، جی۔ ترکان اور عمر والا۔ او ہاں۔ ترکان کو شک ہے کہ عمر کسی جولی نامی خاتون کے ساتھ ہے۔ وہ سیدھا ہوٹل پہنچ جاتی ہے اور کمرے کی تلاشی۔ جی جی۔ یہ صرف شک تھا یا کچھ پرانی باتیں بھی تھیں ذہن میں ترکان کے؟ کیا لگتا ہے؟ وہ جو پرانی عدم تحفظ ہے نا، اور عمر کے ساتھ جو شروع سے ہی بے اعتمادی چلی آ رہی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اچھا۔ اور پھر عمر کا جواب دیکھیں، وہ جس طرح مذاق اڑا رہا ہے اس کے شک کا، ہاں وہ تو بالکل ہی۔ اس سے تو بات اور بگڑ گئی۔ وہ شاید اپنا دفاع کر رہا ہو، لیکن ترکان کو تو یہی لگا نا کہ مجھے سنجیدہ ہی نہیں لیا جا رہا۔ اور پھر وہ منظر جب ترکان کہتی ہے میں اکیلے نہیں جاؤں گی، ڈر لگتا ہے۔ جی۔ عمر پہلے تانا دیتا ہے لیکن پھر جب وہ سو جاتی ہے تو فکر بھی کرتا ہے۔ یہ کیسا رشتہ ہے؟ بہت ہی پیچیدہ، بہت زیادہ۔ وہ جو مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پہ بچے کے معاملے میں، ہاں وہ کیوں ناکام ہو رہی ہے بار بار؟ مسئلہ کمیونیکیشن کا ہے، بنیادی مسئلہ۔ وہ ایک دوسرے کو سن ہی نہیں رہے، سمجھ ہی نہیں رہے۔ خاص طور پہ جب بچے کی بات آتی ہے، دونوں شاید اپنی جگہ ٹھیک ہوں، پر وہ انا، وہ پرانے زخم، وہ انہیں قریب نہیں آنے دے رہے۔ صحیح۔ وہ فکر والا لمحہ ایک امید تو دیتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ تو صورتحال خراب ہی ہے۔ اب ذرا سومر کی طرف آتے ہیں۔ اپنی والدہ اور روشن صاحبہ کے ساتھ جو ہوا، اس پر اس کا غصہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ جی بالکل جائز غصہ ہے۔ لیکن جس طرح وہ اپنے والد حسین قرمان پر چیختا ہے اور پھر ہاتھا پائی تک نوبت آ جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ صرف غصہ ہے یا کچھ اور بھی؟ دیکھیں، غصہ ٹھیک ہے، لیکن طریقہ وہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ جو تشدد ہے نا، یہ صرف لمحاتی غصہ نہیں لگتا مجھے۔ اچھا۔ یہ شاید وہ قرمان خاندان میں جو طاقت کے لیے پرانے غلط طریقے استعمال ہوتے رہے ہیں نا، ہاں یہ شاید اسی کی عکاسی ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ انصاف ایسے ہی ملے گا، زور زبردستی سے۔ یہ اس کی مایوسی بھی دکھاتا ہے اور شاید ایک طرح کی سیکھی ہوئی جارحیت بھی۔ وہ والدہ کے شیئرز واپس دلانے پر تلا ہوا ہے، والد پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ کاغذات پر دستخط کرو۔ جی۔ یہ خاندانی طاقت کی جنگ کہاں جا رہی ہے؟ یہ بہت بہت خطرناک موڑ پر ہے۔ والد پر ہاتھ اٹھانا یہ صرف خاندانی جھگڑا نہیں رہا، نہیں، بالکل۔ یہ تو قانونی اور اخلاقی ساری حدیں پار کر گیا۔ وہ اس سے خاندان اور ٹوٹے گا، اور سمر خود کو ایک ایسی مشکل میں ڈال رہا ہے جہاں سے نکلنا شاید ناممکن ہو۔ طاقت کا نشہ باقی اندھا کر دیتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، ان بڑے مسئلوں کے علاوہ بھی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں چل رہی ہیں، جیسے عرفان اور نسرین کی شادی کی بات۔ ہاں۔ عرفان تھوڑا ہچکچا رہا ہے، کیا یہ بھی اسی بے یقینی کا حصہ ہے جو باقی رشتوں میں ہے؟ بالکل بالکل۔ عرفان کی ہچکچاہٹ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ رشتے کتنے نازک ہو گئے ہیں۔ صحیح۔ شاید پچھلے تجربات کی وجہ سے یا موجودہ حالات دیکھ کر وہ کوئی بڑا قدم اٹھانے سے ڈر رہا ہے۔ اور روشن صاحبہ کا صادق صاحب کے گھر ٹھہرنا، پھر وہاں صحرا کا آ جانا، آئلہ کی پریشانی۔ جی، یہ سب چھوٹے چھوٹے واقعات مل کر نا کہانی کے مجموعی تناؤ کو بڑھا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ کوئی بھی کردار آسان حال میں نہیں ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی مشکل میں ہے۔ اور آخر میں وہ مائن کی آواز، ہیلپ می، وہ کہہ رہی ہے میں مکار دشمن کے ہاتھوں میں ہوں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ مائن کی یہ پکار، یہ ایک اور کیا کہتے ہیں لیئر ڈال رہی ہے کہانی میں۔ شاید کوئی دھوکہ، کوئی سازش چل رہی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کردار صرف آپس میں ہی نہیں الجھے ہوئے، بلکہ شاید باہر سے بھی خطرات ہیں۔ تو مطلب سب طرف سے مشکلات ہیں۔ جی، اس کی بے بسی بھی نا وہی مجبوری اور گھٹن دکھا رہی ہے جو باقی کردار بھی محسوس کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ کریں تو ان مناظر میں بے اعتمادی، طاقت کی جنگ، غصہ، مجبوری، سب کچھ بہت زیادہ ہے۔ بالکل، عروج پر ہے سب کچھ۔ اور صلح کی کوئی کوشش کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ جی، کردار اس وقت ایک ایسے پوائنٹ پر ہیں جہاں ان کے فیصلے بہت سنگین نتائج لائیں گے۔ سومر کا تشدد، ترکان اور عمر کے بیچ بڑھتی دوری، ہاں، یہ سب اشارہ ہے کہ کہانی مزید ڈرامائی اور شاید افسوسناک ہو سکتی ہے۔
بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کردار ان جذباتی الجھنوں سے، اس غصے کے طوفان سے نکل پائیں گے؟ یہی بڑا سوال ہے. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایسے شدید فیصلوں کے بعد معافی کی یا واپسی کی کوئی گنجائش بچتی بھی ہے، یا کچھ راستے بس تباہی کی طرف ہی جاتے ہیں؟